اور کیا حکم ہے اے کملی والے آپ رات بھر اللہ کے سامنے کھڑے رہیے، الا قلیلا تھوڑا سا آرام کر لیجیے۔ اس لیے بعض دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے روتے تھے اور مانگتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اتنا لمبا قیام ہوتا تھا کہ جو ہے وہ پاؤں پر ورم آ جاتا، پھر پنڈلیوں پر ورم آ جاتا اور رانوں تک ورم چلا جاتا اور رگیں ایسے پھول جاتی کہ ابھی جو ہے رگوں سے خون پھٹ جائیں گی اور رگوں سے خون نکلے گا۔ تو بھائی اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے تھے کہ یہ تہجد کی نماز ایسے فضائل والی نماز ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ یہ میری امت پر میں فرض کروا لوں، لیکن یہ غفلت اور نیند کا تھکاوٹ کا وقت ہے، اگر فرض فوت ہوا تو پھر جو ہے یہ بہت بڑا نقصان ہوگا، اس لیے میں نے فرض نہیں کروایا۔ اس لیے بھائی دعوت والے ساتھی یہ تو اس کا اہتمام کریں۔ اور ماشاءاللہ اب تو ہم سب کو کہتے ہیں کہ جو سردیوں کی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بابرکت ہے سردیوں کی راتیں، یہ سرد موسم مسلمانوں کے لیے ان علاقوں میں کہ جہاں راتیں جہاں بڑی ہو جاتی ہیں اور دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، کہ یہ سردیوں کی جو راتیں ہیں بہت مبارک ہیں کہ دن کو روزہ رکھو تو کوئی بھوک کا احساس نہیں اور رات کو نفلیں پڑھو تو بہت لمبا قیام۔ لیکن بھائی ہم نے تو پورا مہینہ پورا سال جو ہے اس تہجد کی نیت جو ہے عادت بنانی ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا۔ حضرات انبیاء کرام ان پر تہجد فرض تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، لیکن امت پر فرض تو نہیں کی گئی، لیکن اس کے فضائل بہت ہیں۔ تو اللہ کے راستے میں نکل کر تہجد کا اہتمام اور پھر جو ہے پوری زندگی اس تہجد کا اہتمام کریں گے بھی ساتھی انشاءاللہ۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، کہ ان کے پہلو یہاں خوابگاہوں سے جدا رہتے ہیں اور راتوں کو اٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دن میں لوگوں پر محنت کر رہے ہیں اور راتوں کو اٹھ کر اللہ کو منا رہے ہیں، اللہ کی رحمت۔ یہ پانچوں نمازیں ہیں، نماز کتنا بڑا عمل ہے اور عبادت ہے، اس کے لیے مؤذنین کے ذریعے بلایا جاتا ہے اور مؤذنین اذان کے کلمات جو سارے نبیوں کی دعوت کا خلاصہ ہے اس کے ذریعے نماز کے لیے بلا رہے ہیں۔ اور تہجد میں خود اللہ کی طرف سے ندا لگتی ہے کہ اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اللہ کی رحمت آسمان دنیا کی طرف، اور آواز لگتی ہے حل من سائل فأعطیہ، ہے کوئی حاجت مند جو ہم سے مانگنے والا میں عطا کروں، ہے کوئی گناہوں کی جو ہے گناہوں میں ڈوبا ہوا اور نقصان کی طرف جانے والا مغفرت چاہے تو میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی سفارش کرنے والا کہ اس کی سفارش کو قبول کروں، ہے کوئی فلاں حاجت والا کہ اپنی حاجت کو مانگے اور میں قبول کروں۔ تو تہجد تو ہر مسلمان کو پڑھنی چاہیے، خاص طور پر اللہ کے راستے میں نکلنے والے، ان کے لیے تو تہجد بہت ضروری ہے۔ اور پھر ایسی عادت کہ اللہ تعالی ہمیں اس کا عادی بنا دے۔ فرمایا گھروں میں بھی فرمایا کتنا ہے بہترین ہے وہ جوڑا اور خاندان کہ رات کو سوتے ہوئے ایک دوسرے کو کہہ کر اٹھیں کہ بھائی تمہاری رات کو آنکھ کھل جائے تو مجھے تہجد کے لیے اٹھا دینا۔ کسی کی آنکھ پہلے کھلی کچھ تہجد کی نماز پڑھی، اور پھر دوسرے اپنے ساتھی میاں ہیں تو بیوی نے میاں کو اٹھایا، اگر نہ اٹھے تو پانی کے چھینٹے، اور پھر یہاں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ سے مانگے۔ تو جیسے عرض کیا گیا کہ نمازیں یہ تو فرض نمازیں ہیں، ان کی طرف تو یہ مؤذنین کے ذریعے بلایا جاتا ہے، اور تہجد کی نماز یہ خود اللہ کی طرف سے ندا لگتی ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے آسمان دنیا پر اور پھر وہاں پر۔ اس لیے جو ہے تہجد میں یا پوری انسانیت کے لیے مانگنا، جماعت کے لیے مانگنا، اس کا اہتمام۔ اور اس کے بعد بھائی فجر کے بعد جو ہمارا یہ بیان ہے، ہمارا یہ خود مستقل بیان ہے، اور یہ 6 نمبروں کو خوب تفصیل سے بیان کرنا ہے۔ کوئی نیا ساتھی جو بیان ابھی اچھی طرح نہیں کر سکتا تو اس کو یہ نیا ساتھی ہے، اس کو نہیں، اس کو جو ہے وہ تو 6 نمبر تعلیم کے حلقوں میں اس کو 6 نمبر سکھائے جائیں، لیکن فجر کا بیان بھی ہمارا بالکل ایک مضبوط ساتھی اور بھرپور بیان کرے تو بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس لیے بھائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے راستے میں، کتنے خوش قسمت ہے وہ لوگ جو یہاں سے اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، صدیوں بعد اللہ نے یہ ہمیں محنت عطا فرمائی، اللہ اس کے قدر دانے کی توفیق عطا فرمائے۔
تو یہ اللہ کی طرف سے یہ نظر انتخاب ہم پر پڑا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا کی. یہ تو حضرات انبیاء کے جو اللہ تعالیٰ نبیوں کو ذمہ داری دیتے تھے کہ جس قوم کے ساتھ بھی اللہ نے احسان کا ارادہ کیا اور وہ قوم نقصان کی طرف جا رہی تھی، نافرمانی پر تھی، ان کی اصلاح کے لیے اللہ نے نبیوں کو دعوت دے کر بھیجا. اور حضرات انبیاء کرام کو جب بھیجا گیا تو نبی اس کلمے کی علم کے ساتھ اترے، لیکن اس کلمے کی دعوت کو لے کر جہاں اپنی امت میں پھرے. پہلے اس کلمے کی دعوت سے اللہ کا تعارف کرایا گیا. اور قرآن پاک میں ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. اور سب سے آخر میں پوری دنیا کی دعوت کے لیے اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت کے لیے رسول اور نبی بنا کر بھیجا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا. اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، یہ ہمارا احسان ہے کہ اپنے حبیب کو ہم نے دنیا میں اس دعوت کو دے کر بھیجا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے اس امت کو، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دے رہے ہیں تو جو بھی کلمہ پڑھتا ہے وہ فوراً اس کلمے کی دعوت کو شروع کر دیتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ مکے کے اشراف اور خواص میں سے ہے. جو ہی ایمان لے آئے تو آیت صاحبہ میں لکھا ہوا ہے کہ پہلے دن 5 آدمی اور دوسرے دن 6 آدمی ان کو اسلام کی دعوت دے کر اسلام کی طرف لے آئے. تو صحابہ کرام کی سیرت سے پتہ لگتا ہے کہ جو بھی کلمہ پڑھتا تھا وہ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق وہ دعوت دینا شروع کرتا تھا. مدینے والے جو 6 جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ پر مسلمان ہوئے، مدینہ دعوت لے کر گئے، اور ان کے وہاں دعوت یہاں شروع کرنے سے اللہ نے مدینے میں ماحول بنایا. 1 سال کے بعد ان کا پیغام آیا، اے اللہ کے رسول، ایمان لانے والے تو بہت ہو گئے، اب آپ ہمارے پاس کوئی ایسا صحابی بھیجیے کہ جو ہمیں علم سکھلائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو جو حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تھے ان کو پیغام بھیجا، اور وہ حبشہ سے مدینہ منورہ آئے، اور مدینہ منورہ آ کر وہ قرآن بھی سکھلا رہے ہیں اور دین کی دعوت بھی دے رہے ہیں. جب یہ 6 نوجوان جب انہیں دعوت شروع کی تو دوسرے موسم حج پر 12 آدمی مدینہ منورہ سے جو مسلمان ہو چکے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام پر بیعت کی. اور تیسرے موسم میں 72 آدمی مدینہ منورہ کے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے جو اسلام میں داخل ہو چکے تھے. اور پھر ان کی طرف سے یہ پیغام آیا، اے اللہ کے رسول، مدینے کے گھروں میں سے کوئی گھر ایسا نہیں بچا کہ مدینہ بیت من بیوت المدینہ ولا دار من دور المدینہ الا قد دخل فیہ الاسلام، کہ اس میں اسلام داخل ہو چکا ہے. تو اس دعوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کو یعنی اتنا اونچا مقام عطا کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ مکے جیسے شہر کو چھوڑ کر ہجرت فرما کر یہ قدر کرنے والے انصار مدینہ ان کے پاس آئے. تو ان صحابہ کرام کی دعوت کی وجہ سے اللہ نے اتنا اونچا مقام عطا فرمایا. اس لیے انصار کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، فرمایا اے اللہ تو انصار کی مغفرت فرما، انصار کی اولاد کی اور اولاد کی اولاد کی مغفرت فرما، اور اے اللہ ان کے موالی کی بھی مغفرت فرما. یہ اتنے بڑے دین کی مدد. تو بھئی آج اللہ نے ہمیں یہ محنت عطا فرمائی ہے، اللہ ہماری پچھلی زندگی کی کوتاہیوں کو معاف فرما دے کہ ہم نے جو زندگی شروع میں عرض کیا گیا تھا کہ سب سے قیمتی سرمایہ ہمارے پاس یہ زندگی کے سانس ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائے. جن کی موت کا وقت آیا ہے چلے گئے، ان کا تو یہ معاملہ ختم، لیکن جن کو اللہ نے یہ زندگی کی مہلت دی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس زندگی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ زندگی اب کیا اس میدان میں جمع ہونے کا مقصد، اے اللہ ہماری پچھلی کوتاہیوں کو معاف فرما دے. اب تو ہماری زندگی کا مقصد اعلاء کلمت اللہ، اے اللہ تیرے دین کی طرف بلانے کے لیے، تیرے دین پر چلانے کے لیے، رستے میں نکالنے کے لیے اب ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے. اسی لیے اس امت کو خیر امت قرار دیا گیا کہ تم بہترین امت ہو، سارے انسانوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو. فرماتے ہیں کہ یہ اعزاز ہے اس امت کے لیے کہ اس امت کو بہترین امت قرار دیا گیا، اور اس کی سبب کیا ہے؟ اخرجت للناس،
کہ تم کو سارے انسانوں کی نفع رسانی کے لیے نکالا گیا، اور وہ نفع رسانی والا کام کیا ہے؟ دعوت والا۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ یہ ایک امتیازی شان ہے اس امت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو اس بات کو چاہے کہ یہ شرافت اور اعزاز وہ اس کو ملے تو جو اللہ نے شرط لگائی ہے اس کو پورا کرے۔ اسی لیے اس امت کے لیے بعثت کا لفظ، پہلے علماء کرام بڑے پریشان تھے، دعوت والے کہتے ہیں کہ تم مبعوث ہو، تمہیں بھیجا گیا ہے، لیکن پھر علماء کی طرف سے جواب آیا کہ تو حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بعثتم، یہ بعثت کا لفظ جو پہلے انبیاء کو تو نبی، نبوت اور رسالت دے کر اس دعوت والے کام کے لیے بھیجا جاتا تھا، لیکن اس امت کو ختم نبوت کی وجہ سے امت ہوتے ہوئے یہ بھی مبعوث ہے۔ بعثتم میسرین، تم تو اللہ کے دین کو اس کے فضائل اور اللہ کی طرف سے انعامات اتنے زیادہ ہیں کہ جو اس میں مشقت ہے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، کہ نفع اور جو ہے فائدے کو دیکھ کر بڑی سے بڑی مشقت آسان ہو جاتی ہے، وہ تو دنیا کے نفع کو دیکھ کر، یہ تو اللہ کی رضا ہے، جنت کی نعمتیں ہیں اور ہدایت کا پھیلنا ہے، اتنی بڑی دولت ہے۔ اسے میں تمہیں بعثتم میسرین، فضائل اتنے بیان کرو اور اللہ کے انعامات کو اتنا بیان کرو کہ بالکل آسان ہو جائے۔ ولم تبعثوا معسرین، اور مشکل بتلا کر بھائی دین تو یہ کام تو بڑا مشکل ہے، اس پر چلنا تو بڑا مشکل ہے، پر اس لیے نہیں بھیجا گیا۔ اور صحابہ کرام بھی یہ بتلاتے تھے، حضرت ربیع ابن عامر انہیں بتلا دیا کہ ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے۔ صحابہ کرام جب مدینے سے نکلتے تھے کس جذبے کو اور کس خیر خواہی میں نکلتے تھے۔ سفر کے اسباب پورے نہیں ہیں، گھروں میں فاقہ ہے، لیکن انسانوں کو گمراہی اور اللہ کی ناراضگی اور ضلالت سے نکالنے کے لیے فقر و فاقے کی حالت میں اور اتنی ہمدردی کی حالت میں صحابہ کرام نکل رہے ہیں۔ پتہ ہے گھروں میں بچوں کے لیے بچے یتیموں کی طرح بھوکے بلبلا رہے ہیں اور عورتیں بیواؤں کی طرح گھر میں چولہے نہیں جل رہے، لیکن انسانیت کو جہنم کے عذاب سے بچانا ہے، اس کے لیے صحابہ کرام یہاں نکلتے تھے۔ اور اس لیے فرماتے تھے او دنیا والوں لیست ہممنا الدنیا، یہ تم اپنی دنیا پر مطمئن رہو، ہمارا غم اور رنج اور ہمارا مقصود دنیا ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے دنیا کی حیثیت بتلا دی کہ اس کی قیمت تو اللہ کے ہاں مچھر کے 2 پروں میں سے 1 پر کے برابر بھی نہیں۔ جب سے یہ دنیا بنی ہے اور جب تک قائم رہے گی اور اللہ کے خزانوں سے جو اس دنیا میں اترتا رہے گا، اس سب کے باوجود اس کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ انما ہممنا الآخرہ، ہمارا مقصود اور ہمارا غم وہ تو آخرت ہے، آخرت کی ہمیشہ کی زندگی ہے، اس لیے کہتے ہیں ہمارا مستقبل تو آخرت ہے، اور حالات تو بھوک اور پیاس اور گرمی اور عذاب اور تکلیف تو آخرت کی ہیں، اور نعمتیں تو حسن اور جوانی اور کامیابی اور نعمتیں تو جنت کی ہیں۔ اس لیے صحابہ کرام کے سامنے آخرت تھی۔ حضرات انبیاء کرام اسی لیے قوموں کی طرف بھیجے جاتے تھے کہ مخلوق سے اللہ کی طرف بلائیں، اسباب اور مادی شکلوں سے اعمال کی طرف بلائیں، اور دنیا سے آخرت کی طرف بلائیں۔ اس لیے بھائی سب انشاءاللہ کریں گے نا کوشش، اور جہاں جا رہے ہیں خود نقد جماعتیں نکالیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ حضرات کے آنے اور بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی منشا اور نبی کے طریقے کے مطابق ہمیں اس محنت کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔